بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ثلاثی مجرد کے بعد ثلاثی مزید فی کے ابواب بھی ہم پڑھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے، اور ہم پہنچے تھے باب تفاعل پہ۔ باب تفاعل کیا ہوتا ہے کہ جس میں فا کلمے سے پہلے ایک ایکسٹرا تا ہوتی ہے اور عین کلمے پر تشدید ہوتا ہے، ایکسٹرا تا اینڈ تشدید ان پاسٹ فارم، تو یہ بنے گا تفاعل یتفاعل، تبین یتبین، تذکر یتذکر۔ اس کے فعل مضارع کی جو یا ہے اس پر بھی زبر ہوتا ہے، پیش نہیں ہوتا، جس طرح باب افعال میں پیش ہوتا تھا افعل یفعل، اکرم یکرم، اطعم یطعم، لیکن اسی طریقے سے باب تفعیل جو ہے فعل یفعل، وہاں پر بھی یا پر پیش ہوتا ہے، لیکن اس باب میں باب تفاعل میں یا پر پیش نہیں ہوتا بلکہ زبر ہی ہوتا ہے۔ اس کا ایک لیسن ہم پڑھ چکے تھے اور کچھ آیات بھی ہم نے سمجھ لی تھی۔ آج مزید آیتیں جو آگے ہیں وہ اس کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تصدقہ کا مطلب ہے صدقہ کرنا، ٹو گیو چیریٹی، اور تفرقہ کا مطلب ہے تقسیم کرنا، ڈیوائڈ کرنا۔ تربصہ کا معنی ہے روک کر رکھنا، اور تذکرہ کا مطلب ہے نصیحت حاصل کرنا۔ اس پر مزید آیتوں سے پہلے تفکرہ، تفکرہ یا تفکرو، اس کا مطلب ہے ٹو تھنک اوور یا ٹو ریفلیکٹ، بہت زیادہ غور و فکر کرنا۔ اور تقبل یا تقبلو، ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا، اور تکبر یا تکبرو، متکبر ہونا۔ اس کے الفاظ معنی پہ میرے خیال ہے ہماری بات ہو چکی تھی، تو ہم آتے ہیں آیتوں پر۔ آیتوں میں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب انزلناہ، کتاب انزلنا ہم نے نازل کیا، ہو اس کو، انزلنا باب افعال ہے، اور باب افعال کا جو سب سے پہلا پہلے ماضی کا لفظ ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے؟ انزلہ، اس نے نازل کیا، انزلو، انزلتا، انزلتم، انزلتو، انزلنا۔ انزلنا ہم نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتاب انزلناہ، کتاب ہم نے نازل کیا اس کو، الیکا آپ کی طرف۔ سب سے پہلے دن کا جو ہمارا لیسن تھا الیہ، الیہم، الیکا، الیکم، الیہ، الینا، تو الیکا آپ کی طرف، مبارکن برکت دی گئی ہے، برکت والی ہے۔ مبارک کا مطلب ہوتا ہے برکت دینے والا، اور مبارک کا مطلب ہوتا ہے جسے برکت دی جائے۔ جب ہم نے باب مفاعلہ میں بارک یبارک فعل پڑھا تھا تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مبارک اس میں فاعل ہے، برکت دینے والا، اس لیے جب عام طور پر کسی کو مبارکباد دیں تو مبارک نہیں کہیں گے بلکہ مبارک کہیں گے، کیونکہ مبارک کا مطلب ہے برکت دیا گیا، جس کو برکت دی گئی۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی، مبارک تو اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے۔ تو کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا، کتاب ہم نے نازل کیا اسے آپ کی طرف، برکت دی گئی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ تدبر کریں، تاکہ وہ غور و فکر کریں، آیاتہ اس کی آیات میں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ لیدبروا میں جو لام ہے، اسلام کا مطلب ہے تاکہ، دبر یدبر باب تفعیل کا تدبر یتدبر، بلکہ یہ باب تفاعل ہے، تدبر، دبر یدبر اگر کریں، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ وہ تدبر حاصل کریں۔ اولو الالباب کا کیا مطلب ہے؟ اولو الالباب کا مطلب ہے عقل والے، الباب، اور اولو کا مطلب ہوتا ہے صاحب، والا، عقل والے، اور لام کا مطلب ہے تاکہ، تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے، اور تاکہ غور و فکر کریں اس کی آیات میں، یعنی قرآن پاک کی آیات میں۔ تو پوری آیت کا ترجمہ ہوا کتاب ہم نے نازل کیا اسے آپ کی طرف برکت دی گئی ہے، تاکہ تدبر کریں اس کی آیات میں۔ کس کی آیات میں؟
आयातिही की ज़मीर का मर्जे क्या है, आप बताएंगे? कुरान। बिल्कुल, ये किताब जिसकी बात हो रही है। अंज़लनाहु का भी यही है, हमने नाजिल किया इस किताब को ताकि इसकी आयत में गौर व फिक्र करें और नसीहत हासिल करें अकल वाले। वल्लदीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वल्लदीन, और वो लोग, ला यअलमून जो नहीं जानते, इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। बशार आप कुछ कह रहे हैं तो मैं समझा नहीं हूँ आपकी बात, इसको ज़रा फेसबुक टैब क्या कहना चाह रहे हैं प्लीज़। अच्छा, टैब यहाँ पे मेंशन हो रहा है, ओके। बिलाल में एक चीज़ और, एक आयत का तर्जुमा हमारा नहीं हुआ, फलम्मा ऊपर वाली खर आयत का ना करते हैं उसका भी जी इंशाल्लाह। ठीक है। वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, और वो लोग जो नहीं जानते, वो लोग नहीं जानते, इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, बहरहाल नसीहत हासिल करते हैं अकल वाले। बहरहाल नसीहत जो हासिल करते हैं वो अकल वाले नसीहत हासिल करते हैं। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, यौम उस दिन, यतज़क्करु गौर करेगा या नसीहत हासिल करेगा या नसीहत का नतीजा हासिल करेगा इंसान, मा सआ जो उसने कोशिश की। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, उस दिन, आमतौर पर बामुहावरा इसका तर्जुमा किया जाता है कि उस दिन देख लेगा इंसान जो कुछ उसने कोशिश की। उस दिन सामने होगा उस इंसान के जो कुछ उसने कोशिश की। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, और उस दिन जहन्नम को, उस दिन जहन्नम लाई जाएगी। जाअ यजीउ का मतलब होता है आना, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जाअ का के साथ अगर सिला बा हो तो अब उसका मतलब आना नहीं बल्कि लाना है। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, उस दिन जहन्नम लाई जाएगी। उस दिन का तर्जुमा कहाँ से आ रहा है? यौमइज़िन, उस दिन। फिर दोबारा यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान, उस दिन इंसान गौर व फिक्र करेगा, सोचेगा जब उसके सामने जहन्नम आएगी। व अन्ना लहु ज़िक्रा, और ये वक्त नसीहत है, ये तज़क्कुर का वक्त है। व अन्ना लहु ज़िक्रा, कि जिस दिन जहन्नम लाई जाएगी और इंसान उसमें गौर व फिक्र करेगा। व अन्ना लहु ज़िक्रा व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, और अगर व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम, और ये कि तुम अगर सदका करो, खैरुल लकुम तो बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तअलमून अगर तुम जानो। अन का मतलब है के, अन का मतलब है के, ये वाला के जो मैं आपको अभी लिख कर दिखा देता हूँ। वह अन तसद्दक़ू, और के तुम सदका करो, खैरुल लकुम तुम्हारे लिए बेहतर है, इन कुंतुम तअलमून अगर तुम जानो। अगर ये इन होता तो इन का मतलब होता है अगर, और इन्ना का मतलब होता है बेशक, अन्ना का मतलब होता है बेशक, और अन का मतलब होता है के। अन का मकसद क्या होता है कि जब ये फ़ेल मुज़ारे पर आता है तो ये इसको प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस नहीं रहने देता, बल्कि ये इसको वर्बल नाउन कर देता है। और ये कि तुम सदका करो तो बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम जानो। सदका करो, इसमें कोई पास प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है, कभी भी सदका करो। वल जुरूह क़िसास, ये आयत असल में एक आयत का हिस्सा है, और इस आयत का जो माक़बल है, जो इससे पहले का बयान है, वो ये है कि आँख के बदले आँख, जान के बदले जान, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान। वकतबना अलैहिम फ़ीहा अन्न नफ्स बिन नफ्सी वल ऐन बिल ऐनी वल अनफ बिल अनफी वल उज़ुन बिल उज़ुनी वल जुरूह क़िसास। अगर किसी ने दूसरे को ज़ख़म लगाए हैं तो अब ज़ख़म पर क्या किया जाएगा? वल जुरूह क़िसास, तो जो जुरूह यानी ज़ख़म है उन पर क़िसास लिया जाएगा। फमन तसद्दक़ बिही, तो जो इसे सदका करे,
یہاں صدقہ کرنے سے مطلب ہے معاف کر دے. صدقے میں صرف مال ہی نہیں دیا جاتا بلکہ مسکرانا بھی صدقہ ہے، کسی کو معاف کر دینا بھی صدقہ ہے. فمن تصدق به، تو جو یہاں تصدق کرے، چیریٹی کرے. کون سی چیریٹی؟ فمن تصدق به، تو جو اس سے چیریٹی کرے یعنی اس کو صدقہ کرے. فہو کفارۃ لہ، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے. یعنی جس شخص کو بدلہ لینا ہے اگر وہ بدلہ لینے کی جگہ معاف کر دے، فہو کفارۃ لہ، تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. فَأَوْفُوا لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ. اوفو قرآن پاک میں اور بھی جگہ پر آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وزن پورا کرو. اوفو، وزن پورا کرو، یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے اوفی. اوفی، آپ پورا کیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ ہمیں، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں ہمارے یہاں جو ہے وہ تنگی ہے، آپ ہمیں کچھ عطا کیجئے، تو انہوں نے عرض کی فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلِ، آپ پورا کیجئے ہمارے لیے. الکیل، کیل یہ ناپنے کا ایک آلہ ہے. ایک سمجھے کہ ایک جس طریقے سے وزن کرنے کے لیے ایک ترازو ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ ایک پیمانہ ہے. کس طریقے سے؟ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ دودھ والا وہ اس کے پاس ایک خاص قسم کا برتن ہوتا ہے کہ جس میں اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں 1 لیٹر آئے گا. اسی طریقے سے اس زمانے میں اناج کو ناپنے کے لیے کیل ایک پیمانہ ہے جس کے ذریعے ناپا جاتا تھا. تو انہوں نے عرض کیا کہ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، آپ ہمارے لیے وزن پورا کیجئے. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پر صدقہ کیجئے، یعنی ہمیں بطور صدقہ بھی دیجئے. إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، بے شک اللہ تعالی جزا عطا فرماتا ہے صدقہ کرنے والوں کو. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، اور طلاق والیاں روک کر رکھیں اپنے جانوں کو 3 قروء تک. جس خاتون کو طلاق ہو جاتی ہے اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ وہ 3 قروء تک انتظار کرے گی. اور قروء کا مطلب کیا ہے کہ 3 بار جو مخصوص ایام آتے ہیں، جو مینسز ہیں، اس کا انتظار کرے گی اور اس کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. تو والمطلقات، طلاق والیاں، یتربصن، یہ وہی فعل ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا، تربص یتربص، اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا، اپنے آپ کو روکنا. تو یتربصن بانفسہن، وہ روک کر رکھیں اپنی جانوں کو 3 قروء، 3 مخصوص ایام تک، اور اس کے بعد جب پاک ہو جائیں تو وہ نکاح کر سکتی ہیں. یہ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ، وہ لوگ جو تمہیں روکتے ہیں، وہ روکتے ہیں آپ کو. فإن کان لکم فتح من اللہ، حالانکہ تمہارے لیے فتح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے ہے. تربصو کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے اور وہ ہے انتظار کرنا. فتربصو، تو تم سب انتظار کرو. حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکامات بیان فرمائے اور احکام بیان فرمانے کے بعد کہا کہ اگر تم نافرمانی کرو، فتربصو، تو انتظار کرنا، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی کہ فیصلہ لانے سے کیا مطلب ہے؟ عذاب لے آئے. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، اور جن خواتین کے ساتھ ایلا کیا گیا وہ اپنے آپ کو 4 مہینے تک روک کر رکھیں. ایلا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے عدت، مختلف طرح کی عدتیں ہیں. ایک عدت طلاق ہے جو اوپر بیان ہوئی 3 قروء، ایک عدت وفات ہے 4 مہینے 10 دن، اور 2 طلاق اور وفات کے علاوہ اور 2 مزید چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ایلا اور ایک ہوتا ہے زہار. ایلا اور زہار، اس کے شرعی احکامات اور تفصیلی احکامات بہار شریعت میں موجود ہیں. تو جن خواتین کے ساتھ ایلا کیا گیا، یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے روک کر رکھیں. تو آپ صرف اس کے ترجمے پر اگر غور کرتے ہیں تو وہ یہ کہ جن خواتین کے ساتھ ایلا کیا گیا وہ اپنے آپ کو 4 مہینے تک روک کر رکھیں.
قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، آپ فرما دیجئے کہ تم انتظار کرو اور بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. تربصوا، تم سب انتظار کرو. فإنی معکم من المتربصین، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. کفار کا کہنا تھا کہ آپ عذاب کے لیے دعا نہیں کرتے، اگر ہم غلط ہیں آپ صحیح ہیں تو آپ عذاب کے لیے دعا کریں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہوا، یا قیامت کا ذکر ہے کہ آپ قیامت، اگر قیامت حق ہے تو اس کو لے آئیے. تو ارشاد ہوا قل تربصوا، آپ انتظار، تم سب انتظار کرو. فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں. وَلَكِنَّكُمْ قَتَلْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ. اچھا یہ سب ایک ہی لفظ تربصا پر ہی ساری آیات ہیں، تو آپ نے اس کا سمجھ لیا کہ تربصا یا تربصوا کا مطلب ہوتا ہے روکنا. آگے چلتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور تھام لو اللہ کی رسی کو، جمیعاً سارے کے سارے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ڈیوائیڈ نہ ہو جاؤ، فرقے نہ بنا لو. یہ حکم قرآنی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ کی رسی کو تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تقسیم نہ ہو، آپس میں فرقہ نہ بناؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور تم اتباع نہ کرو مختلف راستوں کی. سبیل کی جمع ہے سبل، اور اتبع یتبع، اتباع کرنا، پیروی کرنا. اور تم مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو. فتفرق بکم عن سبیلہ، ورنہ کیا ہوگا کہ تم متفرق ہو جاؤ گے، تم سب کے سب اپنے صحیح راستے سے، صحیح راستے کو چھوڑ دو گے اور اس سے الگ ہو جاؤ گے. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، قائم رہو دین پر، یا اقیموا، قائم کرو دین کو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں مختلف نہ ہو، اس میں تفرقہ نہ کرو. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب من بعد ما جاءتهم البینات. پھر لفظ تفرق پر اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیوائیڈ کرنا. یہ آپ نے سمجھ لیا، اور اس پہ یہاں 4 آیتیں ہیں، لیکن اگر آپ نے 2 بھی سمجھ لی ہیں تو لفظ تفرقہ یا تفرقوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اولم یتفکروا فی انفسہم، آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، حمزہ استفہام ہے. کیا، لم نہیں، یتفکروا وہ غور و فکر کرتے، فی انفسہم اپنی جانوں میں. کیا وہ نہیں فکر کرتے، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے اپنی جانوں میں. ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، کہ تم سب، یہ دوبارہ ان آیا، ان کا مطلب ہے کہ ان تقوموا للہ، کہ تم سب قائم، تم سب کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، مثنی وفرادا، 2 یا ایک، ثم تتفکروا، اور پھر غور و فکر کرو، تفکر کرو. قل، آپ فرما دیجئے، هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا. اعمیٰ کا مطلب ہے اندھا، اور بصیر کا مطلب دیکھنے والا. قل هل يستوي الاعمى والبصیر، آپ فرما دیجئے کہ کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا. افلا تتفکرون، کیا تم سب غور نہیں کرتے، تم سب تفکر نہیں کرتے. تو تفکر یا تفکروا یہ باب تفاعل ہے، اور اس پر جو آیات تھی وہ آپ نے ملاحظہ کی. اس کے بعد لفظ ہے ہمارے پاس تقبلہ. تقبلہ کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا ہمارے پروردگار، تقبل منا قبول فرما ہم سے، انک انت السمیع العلیم بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار قبول فرما ہم سے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. جب حضرت عمران کی عورت نے منت مانی تھی کہ میرے ہاں جو بھی ہے وہ دین خدا کے لیے وقف ہے، اور بی بی مریم کی ولادت ہوئی،
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن، تو اس کے رب نے قبول فرمایا. تقبلہ اس نے قبول کیا، پہلے ماضی ہے. تقبلہ اس نے قبول کیا، ہاں اس عورت سے. کس عورت سے؟ اس عورت کو قبول کیا. اس ہا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ بی بی مریم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تقبلہا ربہا کا بھی وہی ہے، اور انبتہا کی بھی ضمیر کا مرجع وہی ہے. ان تمام کا جو ان تمام ضمیروں میں جو بات ہو رہی ہے وہ بی بی مریم کی بات ہے. فتقبلها ربها بقبول حسن، تو مریم کے رب نے مریم کو قبول کیا اور اچھی طرح قبول فرمایا. وانبتها، اور اسے بڑھایا، نباتا حسنا، بہترین بڑھانا. انبتا کا ویسے لغوی مطلب ہوتا ہے اگانا، نشو نما، لیکن عام طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے جو کھیتی باڑی ہوتی ہے اس کے لیے. جیسے کوئی ایک دانہ اگر بوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب نشو نما ہے. یہ انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے. انبتا اس نے بڑھایا، اس نے نشو نما کی. انبتا اس کا فعل مضارع آتا ہے ینبتو، انبتا انبتو، انبتا انبتتم، انبتو انبتنا. اور اس کا فعل مضارع ہے ینبتو ینبتونا، تنبتو تنبتونا، انبتو اور ننبتو. تو انبتا اس نے نشو نما کی، ہا اس کی مریم کی، نباتا حسنا اچھی نشو نما، بہترین طریقے کی نشو نما کی. اس کے بعد جو آیت ہے میرے پاس وہ ہے قال لأقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین. قال لأقتلنک، یہ واقعہ ہے حابیل و قابیل کا. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا. جو قتل کرنے والا ہے وہ قابیل ہے. قال لأقتلنک، قابیل نے کہا. قال سے مطلب ہے اس نے کہا، اور کس نے کہا؟ یہ بات ہو رہی ہے قابیل کی. قتل کرنے والا قابیل تھا اور جن کا انتقال ہوا ان کا نام حابیل تھا. اس کو کیسے یاد کریں؟ اس کو آپ ایسے یاد کر سکتے ہیں کہ قتل قاف سے قتل ہے اور قابیل بھی قاف سے ہے. تو قتل کرنے والا قابیل اور ہلاک ہونے والا یا ہلاک ہونے والے، قتل ہونے والے وہ حابیل. تو ہا سے ہلاک یوں یاد کیا جا سکتا ہے. تو قال قابیل نے کہا لأقتلنک، ضرور میں قتل کروں گا حابیل تجھے، ضرور میں قتل کروں گا تجھے. اب کوئی کہے کہ لا کا مطلب تو ہوتا ہے نہیں، لیکن یہ لام الف لا نہیں ہے بلکہ یہ لا ہے. لا کا مطلب ہوتا ہے ضرور، اور یہاں یہ نون مشدد بھی ہے، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے ضرور. لأقتلنک، تو ہمارا جب یہ کورس ایڈوانس لیول پر جائے گا انشاءاللہ تو وہاں ہم نون مشدد کی، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کی بات کریں گے کہ کس طریقے سے کسی بھی ورڈ کے اندر جب انفسائز کرنا ہوتا ہے تو کیا اس میں ایسا کیا جاتا ہے کہ ہمیں معنی خیز یا معنی کے اندر جو ہے وہ زیادتی ملے. وہ کس طریقے سے ہوگا وہ انشاءاللہ عرض کریں گے. قال لأقتلنک، قابیل نے کہا کہ ضرور میں تجھے قتل کروں گا. قال انما يتقبل اللہ من المتقین. تو اب حابیل نے کہا، یہ والا جو قال ہے وہ حابیل نے کہا انما يتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے تقوی والوں سے، متقین سے. ہوا یہ تھا کہ دونوں ایک ہی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے اور قابیل کے لیے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں تھا کیونکہ اس کی بہن تھی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے تو اس کا مطلب وہ حق پر ہے. تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو حابیل نے کہا انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی کو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قبول فرماتا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، سورہ ابراہیم کے اندر موجود ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھے بنا. اجعل، جعل یجعل یہ مادہ آپ کافی پہلے پڑھ چکے ہیں اور اس کا فعل امر ہے اجعل، لیکن اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے اجعل، بنا نی مجھے. رب اجعلنی، اے اللہ مجھے بنا، مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا، مقیم قائم کرنے والا، مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا بنا.
ومن ذریتی، اور میری اولاد کو، میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا، ربنا، اور اے پروردگار ہمارے رب، وتقبل دعا، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وتقبل دعا ایسے نہیں کہیں گے بلکہ آخر میں حمزہ کا ساؤنڈ ہونا چاہیے۔ وتقبل دعا اگر پڑھیں گے صرف دعا تو حمزہ تو نظر ہی نہیں آیا، تو وتقبل دعا ہلکا سا، وتقبل دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پروردگار ہمیں نماز قائم کرنے والا، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اور دعاؤں کو قبول فرما۔ میری دعا یا تیری دعا نہیں ہے، صرف دعا ہے، نہ دعا ای ہے اور نہ دعا انا ہے، تو اے ہمارے رب دعا کو قبول فرما۔ چلیں تو یہ ویسے تو بہت ساری آیات ہو گئیں، مگر کم از کم ابھی لگے ہاتھوں آپ ان تین آیتوں کا ترجمہ کر لیں، ان 3 کا اور ان 4 آیتوں کا، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں مزید۔ اولم یتفکروا سے ترجمہ کیجیے۔ کون کر رہے ہیں ترجمہ؟ کیا وہ اپنی جانوں پر تفکر نہیں کرتے؟ صحیح، آگے۔ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ دو دو اور ایک ایک، ثم تتفکروا، اور غور و فکر کرو۔ غور و فکر کرو۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير فلا تتفکرون۔ اس آیت کا ترجمہ کریں، قل هل يستوي الاعمى والبصير فلا تتفکرون۔ جی اس آیت کا ترجمہ کریں، قل هل يستوي الاعمى والبصير فلا تتفکرون۔ قل هل يس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد میرے پاس لفظ ہے تکبر یا تکبرو، اس کا مطلب ہوتا ہے متکبر ہونا۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها، قال اللہ نے فرمایا فاهبط منها، دفع ہو جا یہاں سے، نکل جا، فما يكون لك، نہیں ہے تیرے لیے، ان تتکبر فيها، کہ تو متکبر بنے اس میں۔ منہا کی ضمیر کا مرجع جنت ہے اور فیہا کی ضمیر کا مرجع بھی جنت ہے۔ قال فاهبط منها، میری بارگاہ سے نکل جا یا جنت سے نکل جا، فما یکون لک ان تتکبر، یہ نہیں ہے تیرے لیے کہ تو تکبر کرے اس میں، اس جنت میں یا میری بارگاہ میں۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، ان قریب ہم پھیریں گے اپنی نشانیوں کو ان سے جو تکبر کرتے ہیں زمین میں۔ سأصرف، ان قریب میں پھیروں گا، عن آیاتی، اپنی میری نشانیاں، الذین یتکبرون فی الارض، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں زمین میں۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو زمین میں تکبر کرتے ہیں انہیں، نہیں کہ جنت سے نکل جاؤ گے، اس کے لیے نہیں ہے کہ شیطان، اور ابلیس۔ تمتع یا تمتعو کا مطلب ہم نے جو پڑھا اور سمجھا ہے وہ ہے زندگی کے جو مال و متاع ہوتا ہے، زندگی کا جو لگژری لائف، اچھا کھانا پینا گھومنا پھرنا، یہ ہے تمتع۔ اور تمتع کا ایک اور مطلب ہوتا ہے حج اور عمرے کا احرام، ایک ہی احرام سے حج و عمرہ کرنا، اسے بھی کہتے ہیں حج تمتع۔ اور مال و متاع جو لفظ آتا ہے، متاع وہ دنیا زندگی گزارنے کا سامان، اسے متاع کہتے ہیں۔ تو پہلی آیت میں جو تمتع کا لفظ ہے وہ حج اور عمرے کے حوالے سے ہے کہ ایک شخص اپنے ملک سے مکہ پاک پہنچتا ہے، ایک احرام میں عمرہ کرتا ہے اور عمرے کا احرام کھولے بغیر اسی احرام سے حج کرتا ہے، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، تو جب امنتم، تم امان میں ہو، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ،
تو جو فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو عمرے کو ملائے حج کی طرف. یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے، یعنی ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ وہ حج اور عمرے کا احرام ساتھ کرے، لیکن زیادہ فضیلت چاہے تو تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو وہ عمرے کے احرام کو ملا لے حج کی طرف، یعنی حج کے احرام کے ساتھ. اب لفظ تمتع کا دوسرا مطلب کلوا وتمتعوا قلیلا، کھاؤ وتمتعوا اور زندگی کا لطف لو، قلیلا تھوڑا، انکم مجرمون تم سب مجرم ہو. تو مجرم دنیا میں ہی کھاتا پیتا موج مستی کرتا ہے، دنیا کی زندگی کا مزہ لیتا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ انکم مجرمون تم مجرم ہو. توکل یتوکلوا کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ پر تم سب بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو. وسع ربنا کل شیء علما، میرا رب یا ہمارا رب وسیع ہے ہر چیز پر بطور علم کے، یعنی اس کا علم وسیع ہے ہر چیز پر. علی اللہ توکلنا، اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا، اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا. ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم، اور جو بھروسہ کرے اللہ پر تو بے شک اللہ تعالی عزت والا حکمت والا ہے. ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم، اور جو بھروسہ کرے اللہ پر بے شک اللہ تعالی عزت والا اور حکمت والا ہے. اور تولا یتولا کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیرنا، وہ کرنا، روگردانی کرنا. ثم یتولا فریق منہم، پھر منہ پھیرتا ہے ایک گروہ ان میں سے، پھر منہ پھیرتا ہے فریق ایک گروہ منہم ان میں سے، وہم معرضون اور وہ سب اعراض کرنے والے ہیں. اعراض کرنے کا مطلب بھی منہ پھیرنا ہی ہوتا ہے، وہ سب اعراض کرنے والے ہیں. تو تولا یتولا کا مطلب آپ نے سمجھ لیا. فمن تولا بعد ذلک، تو جو منہ پھیرے اس کے بعد، دین آ جانے کے بعد، حق آ جانے کے بعد، دلائل آ جانے کے بعد، قرآن آ جانے کے بعد، روشن دلیل آ جانے کے بعد، تو جو منہ پھیرے اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ فاسق ہیں. ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما صبر کی، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں وفات دینا اسلام کی حالت میں. توفا یا توفا کا مطلب ہے وفات دینا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ تعالی وفات عطا فرماتا ہے انفس نفسوں کو، حین موتها ان کی موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامها اور وہ نہیں مرتے اپنے منام، اپنے سونے میں. اللہ تبارک و تعالی جانوں کو وفات عطا فرماتا ہے. جب بندہ سونے کے لیے جاتا ہے تو وہ ایک طریقے سے مر چکا ہوتا ہے، اس کو وفات آ چکی ہوتی ہے. لیکن والتی لم تمت فی منامها، لیکن پھر بھی وہ نہیں مرتا اپنے، جب وہ سونے کے لیے جاتا ہے اپنی نیند میں وہ مرتا نہیں ہے بلکہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے. تو ایک طریقے سے موت کی جو ایک قسم ہے اس کا ایک جز اس کے نیند میں ملتا ہے اور دوبارہ اس کی جان اس کی طرف لوٹا دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا والتی لم تمت فی منامها، وہ اپنی نیند میں مرتا نہیں ہے. تو یہ چند آیتیں ہیں باب تفاعل سے، جس کہیں فعل ماضی آیا، کہیں فعل مضارع آیا. تو اب ہمارے پاس جو ابواب ہم پڑھ چکے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ثلاثی مزید فی کے ابواب میں افعال، تفعیل، مفاعلہ اور تفاعل، یہ 4 ابواب. تو کل جو ہے ہمارا چونکہ سیکنڈ منتھ کا ٹیسٹ ہے، تو اس میں ثلاثی مزید فی کے جو یہ 4 ابواب ہیں، افعال، تفعیل، مفاعلہ اور تفاعل، اسی پر مبنی آپ کے ماضی اور مضارع کے ٹیبل ہوں گے، الفاظ معانی ہوں گے، قرآنی آیات ہوں گی، قرآنی آیات کے اجزاء ہوں گے، مختصر جملے ہوں گے، کچھ تھوڑے طویل جملے ہوں گے، اور کچھ پوری آیات ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک